جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے راجہ رب نواز صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. جو آئندہ آنے والا الیکشن ہے، انتخابات ہے بلوچستان بار کونسل کے، اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور اپنے بارے میں بھی بتائیں گے کہ وہ کن کن عہدوں پر فائز رہا ہے. بلوچستان میں ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی تھا. 92 میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپوائنٹ کرا تھا. پھر پیپل پارٹی کے دور میں میں ڈی پی جی نیب بھی رہا ہوں. اسی طرح سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا سینئر وائس پریزیڈنٹ 2 دفعہ وہاں رہا ہوں. اور کافی مشہور کیسز بھی کیے ہیں. یہ بلدیات کے متعلق جو کیس تھا، رپورٹڈ کیس ہے 2013-2014 میں، کہ سارے ملک میں بلدیات کے الیکشن ہوئے میری پٹیشن پہ، اور ابھی تک میں ان الیکشنوں کے لیے کام کر رہا ہوں. میری پٹیشن اس وقت پڑی ہے اور مجھے انتہائی افسوس ہے اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ انٹرٹین میری پٹیشن کو نہیں کیا تھا، کیونکہ نواز شریف صاحب کے خلاف بھی میں نے توہین عدالت کی اپلیکیشن دی تھی کہ انہوں نے 140A کے تحت اختیارات بلدیات کو نہیں دی، اس لیے ہیلپ لیس ہو گیا. اسی طرح جام صاحب کے خلاف بھی میں نے پٹیشن فائل کی کہ یہاں بھی یہ قانون بنا نہیں رہے، کیونکہ بلدیات کے قانون اگر بن جائیں تو ملک کے مور دین 70% مسائل جو ہیں حل ہوتے ہیں. مقدمات کے تصویہ بھی کونسلر دوسرا تیسرا وہ سیٹل کا. ابھی کرونا تھا، اس میں ضرورت تھی کونسلر کی، وہ ہوتے. اسی طرح کونسلر جو ہیں لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ فوری طور پہ حل کر سکتے ہیں اور مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس لیے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے والی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہوئی کہ فیصلہ کرتے وقت وہ قرابت داری کا خیال کرتے تھے. ہمارا نبی جو ہے جس پہ بلیو کرتے ہیں وہ 40 سال تک صادق اور امین کہلائے، پھر نبوت کا دعویٰ کیا. اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اگر یہ جھوٹ ہی ختم ہو جائے تو مور دین 80% مقدمات جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں اور ملک میں کرائم نہ رہے اور اخلاق بلند ہو، دوستی ہو، حیا ہو، شرم حیا. یہ خواتین کے اب مقدمات بڑھ رہے ہیں، وہ بھی یہی وجہ ہے کہ ہمیں اخلاق بنانے کی جو تعلیم ہے وہ نہیں دی جا رہی. اسی طرح وکلا کا بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے. اگر اسلام تعلیمات کے مطابق ہو تو بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے. تو میرے ذاتی جو یہ الیکشن آ رہے ہیں بلوچستان بار کونسل کے ہیں، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے بلوچستان بار کے لیے؟ دیکھیں، بات صرف یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے، لوگ یہ دیکھیں خدا کرے کہ ان لوگوں کو ووٹ دیا جائے جو واقعی مخلص ہوں، ایماندار ہوں، نہ کہ ایسا ہو کہ لوگ اپنی ذات کی تشہیر کے لیے آتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں اور کرتے کراتے کچھ نہیں. اور کوئی بھی بار ایسوسی ایشن ہے، اگر وہ اس نیت سے خلوص سے کام کرتی ہے کہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہم نے کرنا ہے تو اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. ورنہ یہی ہے کہ آئیں گے، چائے پئیں گے اور چلے جائیں. سر، آپ مجھے بتائیں گے آپ کس پینل کو سپورٹ کر رہے ہیں ابھی الیکشنز میں؟ دیکھیں جی، میری عمر اب یہ ہے کہ میں نے یہاں لا کالج میں تقریباً 40-45 سال پڑھا ہے، اور یہاں میجارٹی جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں
उनमें मैं तकरीबन उस्ताद था। तो इसलिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि जिस वक्त अगला आके तारफ़ कराता है कि मैं आपका शागिर्द हूँ और मैं खड़ा हूँ और मुझे वोट दें, तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि क्या करूँ। वैसे तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है, मैंने सूबाई इलेक्शन भी लड़े हैं, कंटोनमेंट बोर्ड का 11 साल वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ कोयटा में। तो मैं ये समझता हूँ कि वोटर को ये चाहिए, इसी तरह कैंडिडेट को भी चाहिए, सबसे पहले वो उसका अपने आप को अहल साबित करे। और वोटर को ये चाहिए तो वो हर एक को जो हाँ करता है, सीने पे हाथ रख के कहता है कि आपको वोट दूंगा, लेकिन वोट नहीं देता। तो इसलिए ये है कि सबसे पहले तो ये है कि ये करैक्टर बिल्डिंग की, मैंने स्कैंडिनेवियन कंट्री में देखा, वहाँ वो कंसेप्ट ही नहीं है कि लोग धोखे से वोट लें। हालांकि पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, वो हो सकती है चीटिंग, लेकिन नॉर्मली करते नहीं हैं वो। ये है, सबसे पहले ये है कि इस निज़ाम की में बेहतरी होनी चाहिए और उसमें लोगों का कि करैक्टर का भी बहुत ज़्यादा हो। बहुत बहुत शुक्रिया राजा रब नवाज साहब।